أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج رمضان کی 9ویں رات ہے۔ قرآن کا 9واں جز پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ دلچسپ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جز پر ایک نظر ڈالتے ہوئے خلاصے کے طور پر انشاءاللہ ہم 4 نکات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو پہلا مضمون ہے، اگر اسے ہم ٹائٹل دینا چاہیں تو اسٹرائیو ٹو فاربڈ ایول۔ مسلمان جہاں بھی رہے اسے تعلیم دی گئی ہے کہ وہ برائی کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس کے لیے انبیاء کے نمونے اس کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس جز کی شروعات میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہے اور اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ان کی معیشت کو دھوکے سے، ناپ تول میں ڈنڈی سے پاک رہنا چاہیے۔ قدیم زمانے کے جاہل بھی اس پر تعجب کرتے تھے اور دور جدید کے جاہل بھی اس پر تعجب کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملات، تجارت، لین دین اور سیاست میں خدا کی رہنمائی کی آخر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خدا کی ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی نہ کر سکے؟ کیوں اس کی پوجا کرنی چاہیے جب وہ ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کے بعد جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے تیار نہ ہو؟ دوسرا اگر سب ٹائٹل دیکھا جائے تو وہ ہے انشور فریڈم آف ریلیجن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور آپ کی دعوت 2 چیزوں کی تھی۔ ایک، فرعون کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے نظام کی اصلاح کر لے۔ دوسری ہے کہ بنی اسرائیل کو مذہبی آزادی ملے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل فرعون کی سلطنت میں 2nd کلاس سٹیزن بن گئے تھے۔ انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ کسی اجتماع کا انعقاد نہیں کر سکتے تھے، وہ جانور کی قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ مذہبی امور کی ادائیگی کے لیے جانے دے۔ یعنی وہ کوئی بڑا پروگرام کرنا چاہتے تھے اور کسی جگہ 3 دن کے لیے لے جا کر اجتماع کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد قربانی بھی دینا چاہتے تھے۔ یہ تعبیر مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ فرعون کا رویہ لڑنے جھگڑنے کا تھا۔ آخر کار وہ برباد ہو گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کریں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں اور مظلوم کو ان کا حق دلائیں۔ آج کے جز کا جو تیسرا ابھرا ہوا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ بی سلیوز آف یور اون ڈیزائرز۔ یعنی اس جز میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات بیان کیے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ کی کتاب کا احترام کریں اور اسے مضبوطی سے پکڑیں، خواہشات نفس کی اتباع نہ کریں۔ مسلمان شرک اپنی امت میں کسی طرح برداشت نہ کریں جو بنی اسرائیل میں در آ گیا تھا۔ نبی امی کی اتباع کریں۔ بنی اسرائیل شریعت کو بائی پاس کرنے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے تلاش کر لیے تھے، جیسا کہ انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے کہ وہ جمعہ کا احترام کریں، اپنی روحانی تازگی کا سامان کرتے رہیں، خواہشات نفس کی اتباع سے بچیں۔ جو لوگ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں ان کی مثال کتے کی سی ہے جو ہر آن لٹکتی زبان سے پیغام دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مرکز و محور اس کا پیٹ ہے اور زبان اس کا راستہ ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ سیلف سینٹرڈ کے بجائے گاڈ سینٹرڈ زندگی بسر کرنا سیکھیں۔ قرآن کی آیت ہے
بتایا گیا ان کو کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بتایا گیا ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کو ہمیشہ خدا سے وابستہ رہنا چاہیے، تب چل کر اسے خدا کی حمایت اور نصرت ملتی ہے۔ اس جز کا چوتھا اہم ترین موضوع ہے اسٹرینتھننگ دی فیتھ۔ سورہ انفال اسی جز میں ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بار بار ایڈریس کر کے کچھ خصوصی باتیں کہی گئیں۔ کہا گیا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ پھیر کر زندگی بسر نہ کرو اگر تم سمجھنے والے ہو۔ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے قلب کے بیچ میں ہے، اس سے توفیق مانگو، وہ تمہارے دل کو اس کی طرف مائل کر دے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اے مسلمانوں، یہ جانو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی مشکل حالات میں فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ چار بڑے بڑے مضامین تھے۔ اب ہم بات کریں گے سبجیکٹ آف دا ڈے پر۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نان وائلنٹ اپروچ آف اسلام، اسلام کا غیر متشدد نقطۂ نظر، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آیتوں کو لیتے ہی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 88 اور 89، یعنی اس جز کی شروعات اس سے ہوتی ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس کی قوم کے سرداروں نے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو ملا ہیں، جو ایلٹ کلاس کے لوگ ہیں، جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس لوٹ کر آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں۔ دوسرے مقام سے ہم 2 آیتوں کو لیتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ وہ ہے فرعون نے جادوگروں کو خطاب کر کے یہ کہا تھا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا ہے اپنے رب ہی کی طرف۔ ایک اور مقام سے 2 آیتوں کو لیتے ہیں، 199 اور 200۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اب آئیے ان آیتوں پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اسلام
سیاسی اور سماجی اصلاحات چاہتا ہے۔ اسلام اصلاحات میں عدم تشدد کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طریقہ کار کی عام مثالیں وہ رسول ہیں جن کے کردار اس جز کے اندر آئے ہیں اور قرآن میں دیگر مقامات میں پیش کیے گئے ہیں۔ اسلام عدم تشدد کے طریقے کی وکالت کرتا ہے۔ اس پہلو سے اسلام کے کردار کا بہت کم مطالعہ کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام اور عدم تشدد سن کر لوگوں کو ایک تضاد لگتا ہوگا، ایک پیراڈاکس لگتا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تشدد اور آمریت کے لیے سازگار مذہب ہے۔ قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں چاہوں گا کہ قرآن کے مطالعے سے اپنے نقطہ نظر کو ثابت کروں کہ اسلام تو عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ باقی رہا اس وقت موجودہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، اس کا فیصلہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ مسلم اکثریتی ممالک آمریت کے، ڈکٹیٹرشپ کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ مزید برآں 21ویں صدی کے آغاز میں انہیں گزشتہ 20-25 سال کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ سنگین ترین جنگیں ہوئی ہیں، مسلم اکثریتی ممالک میں ہی ہوئی ہیں۔ ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اور مغرب کی کوشش ہے کہ قدرتی وسائل جو نیچرل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو دیا ہے اس پر کنٹرول کریں، ان ممالک کو دائمی آمریت میں رکھا جائے، انہیں پرپیچول ڈکٹیٹرشپ کے اندر رکھا جائے تاکہ حقیقی اسلام کو قابو میں رکھا جائے۔ اسلام کی تعلیمات براہ راست جابر قوتوں کے خلاف ہے، وہ اسے اپنی چیرہ دستی کے راستے میں خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے اسلام کے خلاف وہ الزامات لگاتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کی تصویر کو مسخ کر کے میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت جز نمبر 9 میں ہیں اور سورہ اعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس جز میں اور سورہ اعراف میں بالخصوص عدم تشدد کی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کے دیگر مقامات سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ اس طرح ہم بتائیں گے کہ اسلام عدم تشدد کا راستہ یعنی نان وائلنٹ وے آف اسٹرگل ہمیں سکھاتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے۔ اس کی 5 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا پلان پیش کیا تو اس وقت اس پورے آئیڈیا پر غور کرنے کے بعد فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس میں فرشتوں نے 2 باتیں کہیں، ایک انسان کے بارے میں، یہ خود اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کی تردید نہیں کی، اس پر خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ وہ دونوں باتیں صحیح ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ثابت کرنا تھا۔ انسان کا ایک مادی وجود ہے، اس دنیا کے خزانے محدود ہیں، فائنٹ ہیں، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہرس کو رکھا، اور ہرس انفائنٹ ہے، لامحدود ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اس کے لیے ہو جائیں۔ یہی کام اس وقت دنیا کے بعض ممالک کر رہے ہیں۔ جو اس کی راہ میں آڑے آئیں گے ان پر وہ غضبناک ہوں گے اور ان کی مار پیٹ کریں گے، ان پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ یہ پہلی بات ہے جو فرشتوں نے بیان کی جب انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق کو یعنی انسانوں کو بھیجے گا جو وہاں جا کر وسائل پر قبضہ جمانے کے لیے، اپنے حرص و طمع کی آگ بجھانے کے لیے زمین میں فساد برپا کریں گے، اور اس راہ میں جو بھی مزاحمت کرے گا، جو بھی ریزسٹنس کرے گا، اس وقت جیسا کہ اسلام وہاں ریزسٹنس کر رہا ہے، جو بھی مزاحمت کرے گا ان کا خون بہائیں گے۔ دوسری بات فرشتوں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے لیے ہم تو موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔
دنیا میں انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا، وہ آزادی اور مرضی دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے اور کون نفس اور شیطان کی راہ پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کی تردید نہیں کی، بلکہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو باتیں بتائیں، اگر انسان ان پر دھیان دے تو فرشتوں سے آگے کی منزلیں وہ طے کر سکتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو علم دیا جائے گا، اس لیے اسے سیکھنے کی صلاحیت سے نوازا گیا، اور اللہ تعالیٰ خود انسان کا معلم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور آدم سیکھ گئے، اور انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اگر انسان واقعی علم کی راہ پر چلے تو آج یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ علم کے بجائے حرص و ہوس اور جذبات کی راہ پر چلنے کے نتیجے میں ساری دنیا کو خون خرابہ سے بھر دیا، فتنہ و فساد سے بھر دیا۔ اصل میں جہالت ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہے، علم کی وجہ سے نہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کے اندر خیر و شر کی کشمکش کو ہم نے رکھا ہے، اس معاملے میں وقتاً فوقتاً ہم انسانوں کی رہنمائی کا سامان کرتے رہیں گے۔ اس لیے جنت سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے وعدہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی بار بار میری طرف سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، جو اس کی اتباع کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہوگا نہ غم کا مقام ہوگا۔ شیطانی قوتیں تشدد کی راہ اختیار کریں گی، اس کے برعکس اسلام نے آدم اور ذریت آدم کو علم اور ضمیر سے نوازا کہ وہ دنیا میں خدا کے سچے نمائندہ بن کر زندگی بسر کریں۔ یہ عدم تشدد کی پہلی بنیاد ہے جو انسان کی پیدائش کے وقت اسے بتا دی گئی، یعنی تشدد علم کی وجہ سے اور خدا کی رہنمائی میں آنے کی وجہ سے نہیں، تشدد حرص کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، وسائل پر قبضہ جمانے کی نیت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں تشدد کی ایک بڑی وجہ کبر، غرور اور طاقت کا زعم ہے۔ یہ شیطانی کردار ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ بھی کہا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہی جملہ آج کے ظالم حکمران کہتے ہیں، ہم بہتر لوگ ہیں، ہماری نسل بہتر ہے، ہم مہذب لوگ ہیں۔ فلسطینی لوگوں کو جانور نما انسان سمجھتے ہیں۔ کچھ ریپسٹ کو جیل سے رہا کیا گیا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اعلیٰ ذات سے متعلق ہیں اور اچھے سنسکار کے ہیں، یعنی وہ کلچرڈ اور پیپل آف گڈ مینرز ہیں۔ میں ان سے بہتر ہوں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ یہی سوچ ہے جو ظلم، تشدد اور خون خرابہ کی بنیاد ہے۔ I am nobler than you creates a sense of superiority۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر لعنت ہو۔ شیطان نے جب سپیریورٹی کا اظہار کیا تو اللہ نے کہا تم پر لعنت ہو۔ یہی احساس برتری کا یہ رویہ لعنتی رویہ ہے جو آج دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ کس کا کردار اچھا ہے۔ مٹی کا کردار اچھا ہے اس لیے کہ مٹی سے تعمیر کا کام لیا جاتا ہے، اور آگ کا کام جلانا اور برباد کرنا ہے۔ یہی رویہ وائلنس کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 3، اسی سورہ اعراف میں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کے یہ 2 بیٹے تھے۔ قابیل نفس امارہ کا نمائندہ تھا، اس کی اپنی ایک جنسی خواہش تھی، قانون اس کی راہ میں مانے تھا، یعنی اس وقت کے قانون کی روح سے وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
یہی بات آج کے جابر حکمران کہتے ہیں. جو ان کی راہ میں آگے آئے گا، جو ان کی خواہشات پورا کرنے نہیں دے گا، ان لیڈروں کو دنیا میں چن چن کر ہم ماریں گے. وہ جہاں کہیں بھی ہوں ہم انہیں ماریں گے اور مار ڈالیں گے. اس کا وہ برملا اعلان کرتے ہیں اور قانونی فریم ورک سے باہر جا کر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی کرتے ہیں. قابیل نے تھریٹ دیا تھا، حابیل نے تھریٹ کا جواب تھریٹ سے نہیں دیا، وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں دیا. اس نے کہا میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں. آخرت کے عقیدے نے اسے جوابی کارروائی کرنے سے روک دیا. عدم تشدد کی، نان وائلنس کی یہ تیسری بنیاد ہے جو ہمیں حابیل قابیل کے واقعے سے ملتی ہے. اسلام ڈسٹرکشن کا جواب ڈسٹرکشن سے نہیں، ڈسٹرکشن کا جواب کنسٹرکشن سے دینا سکھاتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہم تعمیر کا کام کریں گے اور کرتے رہیں گے. شیطان آگ سے بنا ہے اور اس کا کام ہے برباد کرنا. دنیا میں اس کے ایجنٹ یہ کام مستقل کر رہے ہیں. نمبر 4، عدم تشدد یعنی نان وائلنس کا چوتھا ماڈل حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے. اس جز کی شروعات میں ان کی قوم کے ایلیٹس نے انہیں دھمکی دی. ان لوگوں نے کہا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداران نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرنے پر ناراض ہو گئے. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی ہم تمہاری شہریت ختم کر دیں گے یا تمہیں گھر واپس لوٹ کر آنا ہوگا. دیکھیے دونوں اصطلاحات پر غور کیجئے، دونوں آپشن پر غور کیجئے. قوم شعیب کے سرداروں نے، ان کے ایلیٹ کلاس کے لیڈروں نے یہ دو آپشن دیے، یا تو ہم تمہاری شہریت کو ختم کر دیں گے یا تمہیں گھر واپسی کرنی پڑے گی. ان کی یہ دونوں باتیں وائلنس کی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیا، عقل کی دلیل سے دی. ہم نے تو دلیل کی روشنی میں خدا کو مانا ہے، پھر ہم کیسے اس ملت کی طرف پلٹ کر آ جائیں جہاں سے ہم نکل کر آئے ہیں. یہ ان کا رسپانس عدم تشدد پر، نان وائلنس پر مبنی ہے. نان وائلنس کی ایک اور اعلیٰ ترین مثال اسی جز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس نے پوچھا تمہارے پاس سچائی اور صداقت کی دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزے دکھائے. اپنا عصا پھینکا تو وہ اشدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالے تو وہ روشن اور منور ہو گیا. اس دلیل روشن کو دیکھ کر ان کی رسالت کو ماننے کے بجائے اس نے کہا تم جادوگر ہو. پھر جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور ان سے مقابلہ کروایا. اس مقابلے میں حق غالب آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا. جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان لے آئے. فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر دو مختلف سمتوں سے کاٹوں گا. یعنی رائٹ ہینڈ کو اگر کاٹے گا تو لیفٹ لیگ کو کاٹے گا. کھڑ نہیں سکتے، بیلنس نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. یہ اس نے ایسا کیا. فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا موسیٰ کی دعوت تو ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. وہ اصلاح کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس انٹرسٹ پر اس کی دعوت کی مار پڑ رہی ہے. فرعون سے انہوں نے کہا کیا زمین میں موسیٰ کو فساد برپا کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ یعنی ان ظالموں نے اصلاح کے کام کو فساد سے تعبیر کیا، اور جو یہ فساد مچا رہے ہیں اس کا نام ہے اصلاح. پھر فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم کے نوجوانوں کا قتل شروع کر دیا. یہ دوسری مرتبہ اس نے قتل کی مہم چلائی ہے. پہلی بار اس نے اس وقت مہم چلائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور نشانیاں دکھائیں.
اور بہت سی وبائیں، بہت سی بلائیں اور بہت سے پینڈیمک بھیجے، ان سب سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا اور غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو وادی سینا میں پہنچا دیا، جہاں سے وہ فلسطین گئے۔ یہ عدم تشدد کی چوتھی بنیاد ہے۔ نمبر 5، نان وائلنس کی پانچویں بنیاد کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جس میں دنیا کو نیکی کا حکم دینا، دنیا سے برائیوں کو مٹانا، حلال کھانے پینے کی ترغیب دینا، بری چیزوں کو حرام قرار دینا، لوگوں کے اندر جو توہمات اینڈ سپرسٹیشنز ہوتے ہیں ان کی بیڑیاں کاٹ ڈالنا اور ان کی فکر کو آزاد کرنا۔ سامعین اور ناظرین، میں نے تشدد اور عدم تشدد، وائلنس اور نان وائلنس کی 5 بنیادیں بتائی۔ ایک بار پھر اسے آسانی سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، قصہ آدم و شیطان میں تشدد کا رویہ ریسورس پر کنٹرول اور جنگ و جدال کا ہے، اور عدم تشدد کا رویہ علم کو حاصل کرنا، ضمیر کی آواز سننا اور خدائی ہدایات کو فالو کرنا۔ نمبر 2، تشدد کی دوسری بنیاد نسل پرستی ہے، ریسزم ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ عدم تشدد کی بنیاد، نان وائلنس کی بنیاد تعمیر کا کام ہے، جو مٹی کی خاصیت ہے۔ نمبر 3، تشدد کی تیسری بنیاد ہوس ہے، قانون سے بالاتر ہونا ہے، قانون کے بجائے اپنی قوت بازو کا استعمال کرنا ہے۔ عدم تشدد، نان وائلنس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان آخرت کو یاد کرے اور تشدد کا جواب تشدد سے نہ دے۔ نمبر 4، تشدد کی چوتھی بنیاد کبر، غرور اور اپنے جتھا ہونے کا زعم ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو دھمکی دی وہ تشدد ہے، اور عدم تشدد کی بنیاد لاجک کی بات کرنا ہے، دلیل سے بات کرنا ہے، دلیل سے سمجھانا ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تشدد کی بنیاد اپنی سیاسی قوت پر اکڑنا ہے اور اختلاف کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی دھمکی دینا ہے۔ اور نان وائلنس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کہ اپنا حق ہونا دلیل سے ثابت کریں اور اللہ سے وابستہ رہیں اور صبر کا رویہ اختیار کریں۔ یہی انہوں نے اپنے پبلک ایڈریس میں بنی اسرائیل کو تعلیم بھی دی۔ نمبر 5، مسلمان الہی تعلیمات کی آخری کتاب قرآن کو بنیاد مانتے ہیں اور زندگی کے سارے معاملات اس کی بنیاد پر طے کرتے ہیں۔ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں بھی گئے وہاں انہوں نے تعمیری کام کیے اور دنیا کو نوازا۔ اسلام قانون کا احترام کرنا سکھاتا ہے، ورنہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اس لیے مسلمان قانون کے پاسدار اور قانون کے پابند شہری ہوتے ہیں، یعنی لا ابائیڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں۔ شہریت کو ختم کرنے کی دھمکی اور گھر واپسی کی دھمکی کا جواب مسلمان دستور ہند کے حوالے سے دیتے ہیں، جس میں حکمرانوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے ان سے ان کا مذہب پوچھا جائے۔ اور جب لوگ ناانصافی، نابرابری، ظلم و ستم کی چکی میں ہزاروں سال تک پسے جاتے رہے، اس کے بعد سوچ سمجھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا اس ملک میں، چونکہ اسلام کے اندر مساوات کی تعلیم ہے، تو پھر انہیں واپس آنے کی دھمکی، یہ وائلنس ہے، اور مسلمان اس کا جواب دعوت سے دیتے ہیں، اور دعوت دینے کی آزادی دستور ہند دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنی بات کے اختتام پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام نان وائلنس سکھاتا ہے، نان وائلنٹ اپروچ سکھاتا ہے، نان وائلنٹ جد و جہد کی تعلیم دیتا ہے، نان وائلنٹ ایکٹیویزم سکھاتا ہے۔ اس کے حساب سے اگر آج ہم ہندوستانی پس منظر میں بھی دیکھیں گے تو ہمیں سدبھاونا منچ جگہ جگہ قائم کرنا ہے۔ مسلمان تشدد و خون خرابہ، فرقہ وارانہ کشیدگی، ظلم و ستم اور فسادات کے مقابلے میں امن اور آشتی اور محبت اور ایک جہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب نے یہ لکھا ہے
کہ امن اور آشتی کے معاہدے میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، مسلمانوں کو جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے۔ بی مرسیفل۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو مسلمان تشدد کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ رحمت اس کا شیوا ہے، رحمت اس کی پہچان ہے۔ ہاں، اگر ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو تو رویہ دوسرا ہوگا، یعنی احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا، اور پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک اور تعلیم دیتا ہے، وہ ہے فرگیونیس کا۔ لرن ٹو فرگیو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نرمی کا اور درگزر کا رویہ اختیار کیجیے، معروف باتوں کی تلقین کیجیے اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اگر شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ آئیڈیا جو اس جز سے ابھر کر آتا ہے کہ اسلام نان وائلنٹ اپروچ اور نان وائلنٹ ایکٹیویزم کی تعلیم دیتا ہے۔ بدقسمتی سے بڑی قوتوں نے اپنے مقاصد کے لیے دنیا میں جو جنگ و جدال کیا ہے، اس کا سارا الزام مسلمانوں کے سر مونڈ دیا۔ مسلمان نام کے کچھ لوگ وائلنٹ رویہ اختیار بھی کرتے ہیں تو وہ ان کے مقاصد پورے کرتے ہیں، اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اس سے اسلام کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نان وائلنٹ ایکٹیویزم ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔